مصطفیٰ صاحب یہ جو فلمیں آئی ہیں دو، ان کا ایک پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا تعلق، بہت گہرا تعلق ہماری سماجیات سے، ہمارے کلچر سے، ہماری ویلیوز سے، ہماری اقدار سے بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو انڈین سنیما ہے وہ آپ کی نہ صرف کہ فلم انڈسٹری کے لیے ضرر کا پہلو رکھتا ہے، بلکہ جو آپ کی معاشرت ہے، سماجیات ہے، آپ کی اقدار ہیں، ان کے لیے بھی اس میں کوئی ضرر کا پہلو ہے؟ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی توپ نہیں ہے. ہم کیوں چیخیں چلائیں کہ بھارتی فلمیں نہ آئیں؟ ہم خائف نہیں ہیں. ہمارے پاس بڑے ٹیلنٹس ہیں، بہت کچھ ہے. ذرا غور کرنے کی بات ہے. ایک زمانہ تھا جب فلمیں بنتی تھی، بھارت کی فلمیں بھی آتی تھیں اور ہماری فلمیں ان کے سامنے گولڈن جوبلی کرتی تھیں. تو یہ علیحدہ بات ہے کہ آج ہمارے پاس وہ شخصیات نہیں ہیں. کچھ اللہ کو پیارے ہو گئے، کچھ گھروں میں بیٹھ گئے. آج ہماری انڈسٹری ایک دو تین کو چھوڑ کر باقی جو ہیں جاہلوں کے ہاتھوں میں ہے. تو ظاہر ہے جہالتوں کا راج ہے انڈسٹری میں، تو اس کا پھر اسکرین پر بھی وہ جہالتیں ہی نظر آتی ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے، تاج محل کی بات ہو رہی تھی. ویسے تو میں تو خیر، یہ میری اپنی ذاتی سوچ ہے. ٹھیک ہے، تاریخی سبجیکٹس ہوتے ہیں، ان پہ فلمیں بنتی ہیں، ان میں سے کچھ مقصد حاصل کیا جاتا ہے. تاج محل سے آپ کیا میسیج دے رہے ہیں؟ جی. کیا مقصد ہے اس کا؟ بابا، وہ بادشاہوں کی محبت تھی. آج کی جو تقاضائیں ہیں وہ کچھ اور ہیں. آج کی محبتوں ہی کی تقاضائیں، محبتوں کے انداز ہی اور ہیں، محبتوں کے مزاج ہی اور ہیں. اور پھر اگر یہ فلم بھارت اور پاکستان کے فاصلوں کو قریب تر ہونے کے لیے آئی ہے تو پھر ایسے موضوع پر ہوتی جس سے یہ ظاہر ہوتا قربت، دوستی، محبت. وہ بادشاہوں کی محبت تھی. ایک بادشاہ نے، وہ تو سحر لدھیانوی نے کہا تھا نا کہ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. تو میں تو اس کو ایسا ہی لیتا ہوں. ہاں، آج کے تاج محل ہم بنائیں. اگر یہ زلزلہ زدگان کے لیے اس کی انکم ہے تو روزانہ بھارت میں غربت کے زلزلے آتے ہیں. اور بھارت ہی میں نہیں، ہمارے ملک میں بھی غربت کے زلزلے روز آتے ہیں. غالباً یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں، اصل میں دیکھیے نا، جو زلزلے کی آپ بات کریں، میرا خیال ہے کہ ہماری پوری تاریخ میں، 57 سالہ تاریخ میں، ہماری قوم نے جس طرح رسپونڈ کیا اس زلزلے کو، یعنی جس کے پاس جو تھا 50 روپے سے لے کر دوڑا، تو ہمیں اس کی ضرورت غالباً نہیں ہم اس پر بھی ایک وہ رضامندی کا اظہار کرتے ہیں کہ جہاں دنیا نے امداد دی ہے وہاں ایک یہ بھی صحیح. تو ان کو ہمارے صدر صاحب نے خوش آمدید کہا. چلیے، اس میں کوئی، بلکہ میں نے ایک تقریب میں انہی کے سامنے میں نے کہا تھا کہ صدر جنرل پرویز مشرف صاحب نے تو اپنا کشادہ دلی کا اظہار کرتے ہوئے ان کو اجازت دی. میں بھی ایک ایسا تحفہ بھارت کے عوام کو دینا چاہتا ہوں غربت کے زلزلے سے نمٹنے کے لیے. کیا پرائم منسٹر شری منموہن سنگھ صاحب اجازت دیں گے؟ مصطفیٰ قریشی صاحب، اس میں یہ تو بہرحال تسلیم کر لی گئی ہے بات کہ اگر ہماری اپنی فلم انڈسٹری بہت مضبوط ہوتی تو شاید ہمیں اس کی ضرورت اور تقاضا بھی محسوس نہ ہوتا، کیونکہ ہم نے زندگی کے دوسرے شعبوں میں اپنے ہیروز پیدا کیے اور ہم نے کبھی ہیروز کو کہیں سے امپورٹ کرنے کی حاجت محسوس نہیں کی. ابھی آپ نے خود کہا کہ فلم انڈسٹری پر محدود چند لوگوں کے سوا جاہلوں کا قبضہ ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو جاہلوں کا قبضہ ہے، کیا اس قبضے کے خاتمے کی بھی کوئی صورت ہے یا یہ ایک مستقل قبضہ گروپ ہے؟ دیکھیے جی، آپ روک نہیں سکتے، نہ حکومت روک سکتی ہے کہ جی ایک شخص پیسے لے کر آتا ہے، وہ اپنی جتنی بھی اس کی محدود سوچ ہے اس کے مطابق وہ فلم بناتا ہے. فلم فلاپ ہوتی ہے، تمام فلمیں فلاپ ہو رہی ہیں، اسی کا پیسہ ڈوبتا ہے. تو اس کو روک تو سکتے نہیں ہیں. یہ کوئی پیرالل سنیما آنا چاہیے. اس میں اچھے پڑھے لکھے لوگوں سے میری مراد یہ نہیں ہے. یہ کام ایسا ہے کہ اس میں کوئی ایکیڈمک کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، بی اے میں پی ایچ ڈی کوئی ہے تو وہ تو سونے پہ سہاگے والی بات ہے، اسے تعلیم سے شعور آتا ہے. لیکن اس فلم میکنگ کے سبجیکٹ پر عبور ہونا چاہیے. آپ بھارت کے ڈائریکٹر ہدایت کار اعظم محبوب صاحب کو دیکھ لیجئے. پڑھے لکھے نہیں تھے. وی شانتا رام بہت بڑا ڈائریکٹر تھا، پڑھے لکھے نہیں تھے. تو میں تو بلکہ کہتا ہوں کہ ان پڑھ برداشت ہوتا ہے
جاہل برداشت نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے حکومت کو انٹرسٹ لینا چاہیے, اس کو انوالو ہونا چاہیے, انسینٹیوز دینے چاہیے, لوگوں کو انوائٹ کریں اور فلمیں بنوائیں. اور بلکہ میں ایک اور حکومت کی طرف سے, گو کہ حکومت نے اپنے طور پر تو فلم انڈسٹری سے ایک کے مطالبے کو منظور کرتے ہوئے ٹیکس ایگزمپٹ کیا. اوکے, بڑی اچھی بات ہوئی, لیکن اس کا فائدہ ان جاہلوں نے اٹھایا اور اٹھا رہے ہیں کہ ٹیکس ایگزمپشن ہے, اور انہوں نے پھر کوالٹی کی طرف دھیان نہیں دیا. وہ فلم پر فلم بناتے گئے, فلم فلاپ ہو جاتی ہے, پھر بھی ان کو 15-20 لاکھ بچ جاتے ہیں, پھر وہ دوسری ایسی ہی گھٹیا فلم بناتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے, بلکہ آپ کے اس چینل کے ذریعے میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ اس کا ایک یہ طریقہ ہے کہ سینسر بورڈ, جب فلم سینسر بورڈ کے سامنے آتی ہے تو سینسر بورڈ کی ایک کمیٹی, بشرطے کہ وہ سینسر بورڈ ایسی شخصیات پر مشتمل ہو جو نیوٹرل ہوں, دیانتدار ہوں, ایماندار ہوں, تو وہ اس فلم کو دے کر اس پہ رپورٹ دیں کہ یہ فلم اس قابل ہے کہ اس کا ٹیکس ایگزمپٹ کیا جائے, یا یہ فلم ایسی ہے اس پر 200% ٹیکس لگایا جائے, تاکہ وہ جو غیر معیاری, بے مقصد, گھٹیا فلم بنانے والا ہے اس کو فنانشلی نقصان ہو, ٹھیک ہے, اور وہ اگلی فلم ایسی بنانے کی جرات نہ کرے. سلمان, آپ اس کے فلم کے ٹیکنیکل جو اسپیکٹس ہیں اس پر بھی آپ کی نظر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اچھی فلم بنانے کے لیے صرف فائنینسز ضروری ہوتے ہیں یا اس میں اصل چیز آئیڈیا ہے؟ جی, بہت اچھا موضوع آپ نے یہ چھیڑا. میری شکایت, اگر آپ پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو میری شکایت تو ہمارے جو پڑھا لکھا طبقہ, ہمارا جو ٹیلی ویژن پہ کام کر رہا ہے اس سے ہے. فلم انڈسٹری میں ہم نے چلیے طے کر لیا کہ جاہل لوگوں کے پاس اختیارات ہیں فلم انڈسٹری میں. ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, ٹیلی ویژن انڈسٹری والا, جو لٹریچر بھی جانتا ہے, جو فلسفی بھی جانتا ہے, جو اداکاری کے بھی رموز و اوقاف بھی سیکھے ہوا ہے, وہ کچھ نہیں کر رہا, اور وہ کچھ کرنے کی ہمت نہیں کرتا. میں اکثر میرا تعلق تھوڑا سا شو بزنس سے بھی ہے, تو میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ بھائی دیکھیے, ہالی ووڈ میں $200 ملین کی ٹائٹینک جیسی فلم بنتی ہے, اتنا بڑا بجٹ ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن اسی انڈسٹری میں جہاں ٹائٹینک جیسی بڑی بجٹ کی فلم بنتی ہے, اسی انڈسٹری میں $30,000 کی ایک فلم بنتی ہے جس کا نام ہے The Blair Witch Project, اور وہ تقریباً اتنا ہی بزنس کرتی ہے. تو اصل بات تو کانسیپٹ کی ہے, اصل بات تو آئیڈیا کی. آپ کی اس ٹیلی ویژن انڈسٹری میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, آج ایک چینل پہ ایک ایسا ڈرامہ بھی چل رہا ہے جو $2 کروڑ کا بنا. ہمارے میں نے سنا ہے 30 لاکھ 40 لاکھ میں فلم بن جاتی ہے. ڈرامے جناب 2 کروڑ کے بن رہے ہیں. تو یہ جو ٹیلی ویژن کے لوگ ہیں, ان میں سے کوئی ہمت نہیں کرتا. علم زندگی ہے.